بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ بچیوں کا اچھا اور اسلامی نام رکھنا کیوں ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول ہو، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہی ہو۔ ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ جو ہم اسے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کیا جائے، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھاس سے بھر دے اور جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے نزول کا سبب ہو، ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں آسانی بھی ہو اور اس کا معنی بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں، جن کا معنی بھی اچھا ہے، نام بھی خوبصورت ہیں، پکارنے میں بھی آسانی، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نام ہیں جو گاہے بگاہے ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہے ہیں۔ لہذا اس ویڈیو میں بچیوں کے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں جن بچیوں کے لیے نام ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوں گی، ماں باپ کے گھر میں بھی، شوہر کے اور سسرال کے گھر میں بھی، اور آخرت میں بھی عشائی والا معاملہ پیش آئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نام ہے یسریٰ، نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ اس کا معنی ہے آسانیاں لانے والی، یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لیے آسانیاں لانے والی بن جائے گی، اس کے لیے برکتیں لانے والی بن جائے گی۔ دوسرا نام ہے شیما، شیما نہیں بلکہ اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے شیما۔ یہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی، حوازن کے قیدیوں میں قید ہو کر آئیں، بڑی عمر کی تھی۔ موسبانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں، اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی دیے، ان کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمایا۔ لہذا شیما نام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا نام ہے۔ تیسرا نام ہے روزہ، ماشاءاللہ، مطلب ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو جس بچی کا یہ نام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھی خوشبودار اور پھلدار بنائیں گے۔ جان لیجئے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے۔ چوتھے نمبر پر نام ہے صاحبہ، آپ بھی صحابی ہیں، جبکہ اس نام کا مطلب ہے تابعدار یا فرما بردار، بہت ہی پیارا اور منفرد نام ہے۔ پانچویں نمبر پہ نام ہے شفا، اس کا مطلب ہے صحت یابی۔ جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیے کہ ان کے معنی اچھے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے نام ہیں، یہ وہ نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کیے ہوئے ہیں،
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار لیے گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ چھٹے نمبر پر نام ہے اسما۔ یہ بھی نہایت خوبصورت نام ہے۔ اس کا معنی ہے بلند مرتبے والی اور درجے والی۔ ساتواں نام ہے حسنہ۔ اس کا مطلب ہے خوبصورت یعنی حسن والی۔ صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آٹھواں نام ہے رجا۔ مطلب امید کی کرن، لہذا کسی بھی بچی کی ذات میں اس نام کا بھی بڑا اثر ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچی کے نصیب جگا دیں گے۔ نواں نام ہے ریحانہ اور اس کے معنی ہے خوبصورت کلی گلدستہ۔ جیسے لڑکیوں کا نام ہوتا ہے ریحان، تو یہ نام ریحانہ اس کا مؤنث ہے بچیوں کے لیے اور ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجئے کہ ریحانہ کا مطلب ہے واقع پھولوں جیسی خوبصورت۔ دسواں نام ہے کھولا اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت کھولا نبی کریم کی صحابیہ تھی اور یہ ایسی صحابیہ تھی کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا، تو صحابیہ حضرت کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت اس میں تبدیلی کی گئی۔ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوگی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے اور اب قیامت تک یہ قانون بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی جوزہ کو طلاق نہ دے دے، تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا رحیلہ اور اس کا نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے بے شک، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام سعیدہ ہے۔ 13واں نام سعدیہ۔ ان کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے بخت والی، خوش نصیب، لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہیں۔ اگلا نام ہے قرۃ العین۔ بچیوں کا نام ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام ہے سدرہ ہے اور یہ لفظ سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے ہے اور اس کا مطلب ہے بیری کا درخت۔ جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ اکرام یا صحابیات میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور آپ نے انہیں پاس کیا فرما دیا، تو ایسے ناموں کے معنی تو بلا شبہ خوبصورت ہیں، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں اور بارہا کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیہ کلمات میں بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے ہیں، یعنی یہ وہ نام ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا، تو پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے اور نیکی کی بات کو سمجھنے
سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔